سو گائز آئی ایم بیک وتھ نیو ویڈیوز. آج ہم پڑھیں گے طہارت کورس. تو میرے کو معلوم ہے ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا تھا، لیکن آج ہم نا واپس سے شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ واپس سے طہارت کورس پڑھیں گے. سو شروع کر دیں. سبق نمبر 1، وضو کا طریقہ. درود شریف کی فضیلت. سرکار دو عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا. اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وضو کا طریقہ. حنفی کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے. وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے. نیت نہ ہو تب بھی وضو ہو جائے گا، مگر ثواب نہیں ملے گا. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے. لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. بسم اللہ کہہ لیجیے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجیے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. بسم اللہ الحمدللہ. اب دونوں ہاتھ تین بار پاؤں تک دھوئیے. نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا کھلال بھی کیجیے. کم از کم تین بار پاؤں تک، کم از کم تین بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجیے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجیے. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرأت اور ذکر اللہ کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے. اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح کلیاں کیجیے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے. اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجیے. پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو. اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے سے ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے. اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجیے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے. 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے. اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجیے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے. پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کیجیے. پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کونیوں سمیت 3 بار دھوئیے. اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجیے. دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے. اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پوچھے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کونی تک بہتا چلا جاتا ہے. اس طرح کرنے سے کونی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے. لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے. اب چلو بھر
اب چلو بھر کونی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلیمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی تین انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجیے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے پیچھے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہے، پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلیمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلیمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجیے اور انگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کونیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپک کر ضائع ہوتا رہے اسراف و گناہ ہے۔ پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک تین بار دھو لیجیے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کے دوران نل بند رکھیے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے اور الٹے ہی ہاتھ کی چنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیاں پر ختم کر لیجیے۔ حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ لفظ اللہ کی 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض: چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ دھونے کی تعریف: کسی عضو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے کا یا ایک قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ دھونے کی تعریف یہاں پہ مشق ہے، اس کو اپنے پورے چیپٹر میں سے سالو کرنا۔ دھونے کی تعریف کیا ہے؟ وضو کا طریقہ بیان کریں۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ وضو میں نیت کیا ہے؟ مسح کا طریقہ بیان کریں۔ چہرے کی تعریف: ٹخنا اور کونی کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیے میں 2 دن آپ کو سالو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ ہم کر لیتے پہلے دھونے کی تعریف کیا ہے۔ تو یہ والا آپ دیکھیے، یہ جو ٹاپک دکھ رہا ہے آپ کو دھونے کی تعریف، یہ والا ہے اس کا آنسر۔ پھر اپن کرتے ہیں وضو کا طریقہ، دیکھیے آپ اوپر لکھا ہوا تھا وضو کا طریقہ آپ کو بیان کرنا ہے۔ پھر وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ وضو کے فرائض 4 ہیں، آپ دیکھیے۔ وضو میں نیت کیا کریں؟ وضو میں نیت
دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ پیراگراف میں تھرڈ لائن دیکھیے، لہٰذا زبان، یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ میں حکم الہی عز و جل بدلہ پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یہاں تک کیا ہے اس کا آنسر ہے، اس کی نیت ہے۔ مسح کا طریقہ بیان کیجیے، مسح کا طریقہ، ایک منٹ، یہ دیکھیے پیراگراف میں آپ دیکھیے جو نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے سیکنڈ پہ تھرڈ لائن دیکھیے، تھرڈ لائن میں لاسٹ لفظ لکھا ہوا ہے نل بند، اس سے لکھا ہے نا اب ایسے ہے، اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھے اور کلیمے کی انگلیاں یہاں سے لے کے چھوڑ کر پھر فکر میں تھا، یہاں تک ہے، ایک منٹ، کانوں کی طرف سر کا مسح، یہاں تک آپ دیکھیے، ہم یہاں تک بھی بتا سکتے ہیں، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کیا، دیکھیے آپ دیکھیں گے ایک کیجیے، ایک یعنی چھوٹی ہے، دیکھیے آپ کو کیجیے، یہ آپ سامنے لکھا ہے نا مسح کیجیے، یہ والا یہاں تک بھی آپ بول سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کو زیادہ بولنا آ گیا تو آپ یہاں تک بولیے کہ یہاں تک کا اسراف و گناہ ہے، ٹھیک، پھر نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، چہرے کی تعریف، یہ دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہاتھ سے ناک صاف کر کے اگر داڑھی یا پھر یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا تین بار والا، 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اڑنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑے کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی مل جائے، تو چہرے کی طرف یہ ابھی بھی بول سکتے ہو کہ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سر کے بال سے داڑھ تھوڑی تک، آپ جو لکھا ہوا ہے وہ آپ بولنا ہے نا، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ ٹخنا اور کونی میں کیا، ٹخنا اور کونی کس کو کہتے ہیں؟ کوہنی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو ہاتھ کے یہاں پہ ہوتی ہے نا، اور ٹخنا ہمارے پیر کے پاس جو ہوتا ہے نا وہ ٹخنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی میری ویڈیو، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی، لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر دینا۔